جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور کی پراپتی کا مارگ بتائیں، یعنی اللہ کو پانے کا اور اسے راضی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ ایشور کو پانے کا مارگ بتائیں، یعنی اللہ کو پانے کا اور اسے راضی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ کاش ایسے لوگ سوال کریں اور محنت کریں تو بے شک جیون کی حقیقت کو پہنچ جائیں۔ تو بھئی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک مالک ہے۔ بنا بنائے یہ کائنات نہیں بن گئی، بنا چلائے نہیں چل رہی ہے۔ ہمیں مالک نے پیدا کیا ہے، ہم خود پہ خود نہیں بن گئے، ہمیں بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں ہمارے جیون کی شروعات کرائی گئی ہے اور وہی اس جیون کو ختم کرائے گا۔ تو اب ہم سمجھیں بات کو اور غور کریں کہ یہ جیون جو ہمیں دیا ہے مالک نے، سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ بات کو سمجھیں گہرائی سے دھیان لگا کر کے۔ اس نے یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے دیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، سنسار میں جیون کی شروعات کرائی، پھر ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، جیون کا وقت بھی اپنے حساب سے طے کر کے دیا ہے۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو انسان میری طرف غور کر کے لوٹ آئے، مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جائے، میری طرف مر کے لوٹ کے آنے سے پہلے لوٹ کے آنے کے ہوش میں آ جائے، اور ایماندار بن کر سچائی پر چل کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کرے۔ تو دیکھیے سوال یہ تھا کہ ایشور کا سچا مارگ کیا ہے، اللہ کا سچا راستہ کیا ہے اس کو پانے کا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی ایک وقت کا سفر ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک وقت کا سفر۔ یہاں ہمارے جیون کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک جیون کا سمے ملتا ہے، اور وہ سمے پورا ہونے کے بعد جیون کا سفر ختم ہو جاتا ہے موت پر۔ اب اس سفر کو غور کرنا ہے، اس میں غور کرنا ہے۔ اب غور کیا کرنا ہے؟ اس سنسار کے اندر سنسار کے سچے مالک کا راستہ سب کے لیے ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ سچا راستہ اس کا ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو سچا راستہ بھی اس کا سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس نے سب کو ایک ہی قانون بتایا ہے۔ اب اس قانون کو پہچاننا ہے عقل کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس ایک قانون کو پہچاننا ہے۔ وہ مالک نے الگ الگ قانون نہیں دیے، ایک ہی قانون دیا ہے، اور وہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ جو انسان کے اندر اللہ کی ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے۔ یہ دو طریقے ہیں جیون جینے کے۔ اس رچنا پر آدھارت ہے وہ قانون، اسے عقل سے پہچاننا ہے۔ ہم نے بھائی بہت محنت کری ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ قانون پہچانا، اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ جو اللہ کے لیے دل سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب اس کو پہچاننا کیسے ہے؟ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ سنسار میں اس مالک کا ایک ہی راستہ ہے جو سچا ہے، باقی اس کے علاوہ کتنے راستوں پر لوگ چل رہے ہیں، کتنے راستوں پر کتنے دھرم ہیں، کتنے جو ہے مت بنے ہوئے ہیں۔ ایک پنڈت جی کے انوسار میں نے سنا کہ ہندو دھرم میں 127 فرقے ہیں، مت ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ 127 جگہ گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور اسلام دھرم بھی کتنا بٹا ہوا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، ہم نے تو سمجھ لیا الحمدللہ۔ اب آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ بھی اللہ کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راہ دکھائے گا۔ جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے گا۔ تو ہم نے چیک کر لیا ہے اور سمجھ لیا ہے بھائی کہ اسلام و دھرم کے اندر جو دین حق ہے
جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، وہ ہے संसार کے سچے مالک کا ایک سچا راستہ۔ اب اس کے علاوہ دنیا میں کتنے دھرم ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنے مت ہیں، کتنے لوگ بٹے ہوئے ہیں، وہ سب شیطان کا دھوکہ ہیں۔ دیکھیے میرا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن سچ بتانا ہے، شیطان کے دھوکے سے لوگوں کو بچانا ہے، اللہ کا صحیح راستہ بتانا ہے، تاکہ لوگ، سب سے بڑا انسانیت پر ترس کیا ہے کہ لوگوں کو نرک کی آگ سے بچاؤ، انہیں سچائی بتاؤ، اللہ کا صحیح مارگ بتاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جو سچ بولتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کا پیغام اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اب اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے کہ بچہ جس دھرم میں پیدا ہوا، جس مسلک میں پیدا ہوا، وہ اس مسلک یا دھرم پر یا اس مت پر یا اس آستھا پر یا اس یقین پر سنتشٹ نہ رہے، اس کی چیک کرے کہ یہ جو ہم دھارمک راستہ اپنا رکھا ہے ہم نے، کیا یہ راستہ صحیح ہے؟ اور چیک کیسے کرے؟ ایشوری رچنا کے آدھار پر، جو انسان کے اندر، سب کے اندر رچنا ایک ہی اللہ کی رچی ہوئی، اچھائی پہ چل، برائی سے بچ، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ اس کی رچنا ہے رچی ہوئی۔ اس رچنا کے آدھار پر انسان اللہ کی کھوج کرے اور سچائی کی تحقیق کرے، سچائی کی حقیقت تک پہنچے اور پھر اس کو اپنا لے۔ اپنانے کی نیت ہو تو بے شک اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ راہ دکھائے گا ضرور۔ اب ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ تر جو جس دھرم میں ہیں، چاہے وہ شیطانی راستہ ہے، جو جس فرقے میں ہیں، جو جس مسلک میں ہیں، غلط راستے پر چل رہا ہے انسان، اور حق بات سننے کو تیار نہیں ہے، سچ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے کرموں سے دکھاتا ہے کہ میرے پاس جو گیان ہے یہ سب سے بڑھیا ہے، مجھے تیری بات نہیں سننی، یعنی اس کے اندر گھمنڈ ہے، اہنکار ہے۔ اور یاد رکھیں سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے، جو اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوگا، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، وہ دنیا میں گمراہ ہی رہے گا، سچائی کو وہ نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کا راستہ اسی انسان کو دکھائے گا جو اللہ کے سامنے جھکے گا، اس سے ڈرے گا، اس کے سامنے اپنی محتاجی پیش کرے گا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا اور اللہ کے لیے محنت کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، سچائی کی حقیقت تک پہنچنے کی پوری طاقت لگا دے گا۔ اللہ اسی کو اس کی کوشش اور محنت دیکھ کر اپنی راہ دکھائے گا۔ تو یاد رکھیں زندگی ایک وقت کا سفر ہے، جیون کا سمے ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، شریر میں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، دنیا میں جو سمے لے کے آئے ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ زندگی ایک وقت کا سفر ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی منزل صحیح پوچھ کر چل رہا ہے، چاہے وہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جو بنا پوچھے گھمنڈ میں چل رہا ہے، ہدایت کے بغیر، یعنی کہ اللہ کی طرف غور نہیں کرتا، جس دھرم میں پیدا ہو گیا، جس مسلک میں پیدا ہو گیا، آنکھ میچ کے چل رہا ہے بس اندھ وشواس میں، سچائی کی تحقیق نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کہاں سے دے گا، سچا راستہ کہاں سے دکھائے گا؟ بنا سچے راستے اللہ کے دکھائے، بنا ہدایت کے بغیر جو چل رہا ہے وہ گمراہ ہے، وہ موت کے بعد برباد ہے۔ اب دیکھیے ایک انسان کی مثال ہے، دو طرح کے انسان سفر کرنے والے ہیں۔ اب سفر کرنے والے کی مثال سے سمجھیں آپ بات کو۔ اب ایک انسان چھوٹا بن کر راستہ پوچھ کر چل رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے یار میں کہیں غلط جگہ نہ پہنچ جاؤں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ قدم قدم پر راستہ پوچھ رہا ہے۔ ایک راستہ پوچھا کسی سے، بھائی فلاں جگہ کون سا راستہ گیا ہے؟ تو وہ بتائے گا بھائی یہ سیدھا راستہ گیا ہے۔ اب اس پر جہاں تک وہ روڈ گیا سیدھا، وہ چلے گا سیدھا، اور جہاں اس پہ موڑ آیا فوراً پھر پوچھے گا۔ اب ایک جنے سے پوچھنے کے بعد پھر دوسرے سے پوچھے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بے ایمان مل جائے، غلط راستہ بتا دے مجھے، کیا بھروسہ کسی کا؟ کوئی مجھے بے ایمان مل جائے اور مجھے وہ غلط راستہ بتا دے تو میری محنت سب بیکار جائے گی، ہے کہ نا؟ تو اس فکر میں وہ بار بار پوچھ کے راستہ چل رہا ہے۔
ایمانداری سے بتاؤ کیا ایسا انسان کبھی بھٹک سکتا ہے؟ راستے سے گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ کبھی بھی یاد رکھنا، کوئی بات اگر کسی سے پوچھنی ہے تو ایک جنے سے مت پوچھو، کم سے کم جتنے زیادہ جنوں سے پوچھو گے اتنی ہی وہ بات صحیح تمہارے دماغ میں نکھر کے تمہارے سمجھ میں آ جائے گی کہ صحیح بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو چھوٹے بن کے جتنا آپ پوچھو گے آپ بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، بالکل ٹھیک راہ پر چلو گے آپ۔ چاہے وہ کسی کام کرنے کا معاملہ ہو، کوئی کام کی نالج نہ ہو آپ کو، یا پھر سفر کرنے کا معاملہ ہو، ایسا آدمی جو ہے ٹھوکر کم کھاتا ہے جو پوچھ کے چلتا ہے چھوٹا بن کر۔ تو اب یہی سمجھ لیں، اب ایک آدمی، ایک انسان چھوٹا بن کر راستہ پوچھ کر چل رہا ہے، راستہ پوچھ کر چل رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک منزل پر پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے جو انسان اللہ کا راستہ پوچھتا محنت کرتا کئی لوگوں سے ایک بات پوچھ رہا ہے تو صحیح بات کو پھر وہ سمجھ رہا ہے، سچائی کی حقیقت تک پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ کا راستہ پوچھتا اللہ کی ہدایت پا لے، اس کی محنت کو دیکھ کر کے اللہ اس کو اپنی سچی راہ دکھا دے، سچا راستہ دکھا دے، کیونکہ سچا راستہ دکھانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیں۔ یہاں وہ ہماری نیت دیکھتا ہے، ویسی فیصلے کر دیتا ہے۔ تو وہ محنت کر کے پوچھتا اللہ کی ہدایت پا لے، یہ جنت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ، جہنم سے بچ جائے گا۔ اب دوسرے انسان کی سفر کی مثال کیا ہے؟ اور ایک انسان اپنے گھمنڈ میں راستہ نہیں پوچھ رہا، اپنی عقل کی تیزی دکھا رہا ہے، راستہ نہیں پوچھ رہا اور سفر کر رہا ہے، اور پھر چلے جا رہا ہے، راستہ ہی نہ پوچھ رہا، اپنی عقل کی تیزی دکھا رہا ہے، گھمنڈ دکھا رہا ہے، ارے مجھے ضرورت نہیں پوچھنے کی، چلے جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ انسان پھر بھٹکے گا نہیں؟ یہ گمراہ نہ ہوگا؟ جب یہ راستہ نہیں پوچھے گا، عقل کی تیزی دکھائے گا تو یہ 100% بھٹکے گا اور یہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ چاہے بھلے ہی سفر کر رہا ہو کار میں، مگر اگر یہ راستہ نہیں پوچھے گا تو یہ منزل پر پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، دھکے کھاتا رہے گا۔ اور ایک انسان چل رہا ہے پیدل اور وہ راستہ پوچھ چل رہا ہے تو اس کار والے سے پہلے پہنچ جائے گا وہ، کیونکہ یہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اور وہ راستہ پوچھ کے بالکل شارٹ کٹ راستہ پوچھے گا، وہ شارٹ کٹ راستہ مجھے بتائیں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، بار پوچھے گا، پوچھ کے صحیح بات کا پتہ لگا لے گا، گمراہ ہونے سے بچ جائے گا، تو اس سے پہلے پہنچ جائے گا یہ۔ تو ایک انسان اپنے گھمنڈ میں راستہ نہیں پوچھ رہا اور وہ چلے جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی کھوج نہیں کر رہا، سچائی کی تحقیق نہیں کر رہا ہے، جیون کے مقصد کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، جس فرقے اور دھرم میں پیدا ہو گیا اسی کو مان رہا ہے، سچائی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اپنا گھمنڈ میں عقل کی تیزی دکھا رہا ہے، تو پھر ایسا انسان سچی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور بھٹکا ہوا ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا اور نرک میں جائے گا، مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ یہ دنیا چلی اس بیس سے رہی ہے، اس کا چلنے کا بیس ہی یہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا میں انسان کے اندر دو مادے ہیں، جھکنے کا بھی، اکڑنے کا بھی۔ اب جھکنے، اللہ کے سامنے جو جھکے گا، جھکنے کی تاثیر کیا ہے؟ امن، شانتی۔ جو جھکے گا وہی اچھائی کو پسند کرے گا، برائی کو ناپسند کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کے رچنا کے حساب سے چل کے، اللہ کے حکم کے حساب سے چل کے قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا قانون جیون جینے کا انسان کے اندر، انسان کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اچھائی پہ چلنے کا، برائی سے بچنے کا۔ اسلام میں جو آدیش دیے گئے، حرام حلال، حرام حلال، یعنی کہ اچھائی حلال ہے، اچھائی پہ چل، حرام برائی ہے، برائی سے بچ۔ تو جب انسان، ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، جب انسان اچھائی پہ چلے گا تو دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرے گا اور موت کے بعد بھی امن شانتی والا جیون، ہمیشہ کا سورگ کا، جنت کا جیون پائے گا۔ اور جو انسان دنیا کے اندر اچھائی کو ناپسند کرے گا، برائی پہ چلے گا، تو آپ ویسے ہی ظاہر کر لیں، جب انسان گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی۔ اچھائی کی تاثیر کیا ہے؟ امن شانتی۔
تو جب انسان برائی پہ چلے گا دنیا میں بھی بے چین رہے گا اور مرنے کے بعد بھی بے چینی والا جیون، نرک کا جیون، جہنم کا جیون پائے گا، جس میں انسان نہ جی پائے گا اور نہ مر پائے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ جہنم کا نمونہ اللہ نے یہاں بھی دکھا دیا ہے، برائی پہ چلنے والوں کے لیے کیا دکھا دیا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، ایمانداری سے اگر غور کیا جائے تو ان کی زندگی میں ایسی زندگی ہوتی ہے ان کی کہ نہ وہ جی سکے نہ مر سکے، اور وہ جو ہے بے چین رہتے ہیں، بے چین۔ تو یہی نمونہ موت کے بعد جو قرآن کہہ رہا ہے ثم لا یموتوا فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ ان لوگ جئیں گے نہ مریں گے، ہمیشہ تڑپتے رہیں گے۔ اگر انسان جیون کا صحیح راستہ چھوٹا بن کے نہیں پوچھے گا تو اس دنیا میں سچائی کو دیکھ کر بھی اندھا رہے گا، اس کے سامنے لوگ مرتے رہیں گے، وہ اپنی موت سے بے ہوش رہے گا، بے خبر رہے گا، دنیا کی اصل جو حقیقت ہے اس سے انجان رہے گا۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ اس موت کے گھر کو، موت کا کنواں ہے دنیا، خطروں کا گھر، موت کا گھر، دکھوں کا گھر۔ یہ تو دنیا کا نشہ بڑا عجیب ہے، جو انسان اس نشے میں، گرمی کتنی پڑ رہی ہے، گرمی، کیا یہ دنیا جینے کی جگہ ہے، مزے کرنے کی جگہ ہے؟ کتنی گرمی پڑ رہی ہے قدرت کی طرف سے۔ قدرت نے دنیا دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، خطروں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، موت کا گھر، کنواں موت کا، اتنی بری جگہ، اور نشہ کتنا خطرناک ہے کہ اتنی بری جگہ میں انسان ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جی رہا ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ یار انسانوں کے سامنے ہیں دھڑا دھڑ لوگ مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، دائیں بائیں سے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، اور لوگ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے بیٹھے ہیں، لوگ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے بیٹھے ہیں، زندگی کے مقصد پر غور نہیں کرتے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی جنت کی، سورگ کی چاہت، یعنی ہمیشہ جینے کی چاہت لے کر آتا ہے۔ ہمیشہ جینے کی چاہت، یہ کہاں کی چاہت ہے؟ جنت کی چاہت، سورگ کی چاہت۔ اس دنیا میں تو مرنا ہے ہمیں، امتحان کا جہان ہے یہ دنیا، مگر چاہت ہمارے اندر ہمیشہ جینے کی ہے، یہ جنت کی چاہت ہے۔ مرتے دم تک انسان کی جینے کی چاہت کم نہیں ہوتی، دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتا ہے انسان، حیا مایا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان ایمان حاصل کر لیتا ہے تب جینے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے موہ مایا، لالچ، حرص و ہوس سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا دھیان صرف ایک طرف لگ جاتا ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کروں۔ اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا تو میری ہر اچھا میرا مالک جنت میں پوری کرے گا۔ تو جب انسان ایمان حاصل کر لیتا ہے تو پھر جینے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، حرص و ہوس نکل جاتی ہے، اور انسان دنیا کی سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ پھر وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگاتا، پھر صرف وہ اللہ سے دل لگاتا ہے، اللہ کی محبت دل میں بساتا ہے۔ ورنہ اگر انسان کے اندر جینے کی چاہت نہ ہو تو یہاں کون جی رہا ہے پھر دنیا میں؟ پھر دنیا میں کوئی نہیں جی پائے گا۔ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی محبت، چاہت دنیا سے ہوتی ہے، دنیا کی محبت انسان کے اندر دل میں بھری ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت کی چاہت ہمیشہ ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ مال بھی ہو، وہ مال بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، دنیا کی ہر چیز سے محبت اسے ہوتی ہے، اسی لیے دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو یہ چاہت، اور اس کی حقیقت سے انسان انجان رہتا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں سے ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ جب انسان ایمان حاصل کر لیتا ہے اور دنیا کا دھوکہ اس کا ہٹ جاتا ہے، سچائی حقیقت بن کے اس کے سامنے آ جاتی ہے، جب اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ دنیا میں جو گم تھا، دنیا کے دھوکے میں گم تھا، وہ پھر سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہ جیون دھوکہ ہے، یہاں دل لگانا بیکار ہے۔ پھر وہ اللہ کو دل دے دیتا ہے اپنا، اور پھر دنیا کی کسی بھی چیز میں اس کا من نہیں لگتا، پھر وہ جھوٹ سے دل نہیں بہلاتا۔ ایمان والے کے لیے یہ بہت بڑا صبر اور غم ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر اللہ کے خلاف بولنے والے، اللہ کی ناشکری، ناقدری کرنے والے، دین حق، سچائی کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں،
لوگوں کے اندر اللہ کی پیاس نہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ اس دنیا میں اس دھرتی پر زیادہ تر مشرک اور کافر اور اللہ کے ناقدرے اور ناشکرے بھرے پڑے ہیں۔ جب ایمان والا سچائی کے ہوش میں آتا ہے، ایماندار سچا انسان جب سچائی کے ہوش میں آتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ میں سمجھ گیا، اے کاش یہ لوگ بھی سمجھ جائیں، یہ لوگ اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائیں، یہ دنیا دھوکہ، یہ کہاں دوڑ لگا رہے ہیں، کہاں دوڑ لگا رہے ہیں، مالک سے الگ ہٹ کے چل رہے ہیں، جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ سمجھاتا ہے اور اس کی بات کو لوگ نہیں سمجھتے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کا سیلاب اللہ کی ناقدری کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے، نرک کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، پانی کا بہاؤ بہت تیزی سے جا رہا ہے ادھر کو، ہیں برائی کی طرف کو، اور ہمیں چلنا ہے اچھائی کی طرف کو، الٹا چلنا ہے۔ تو الٹا چلنا کتنا مشکل ہے؟ جس کو اللہ چلائے وہ چلائے گا، جس کو اللہ سچائی کا راستہ دکھائے وہ سچائی پر چلے گا، ورنہ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کا سیلاب برائی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو جب ایمان والا لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ سچائی کو سمجھ جائیں، کیونکہ اب جب سمجھاتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں، اتنی ساری جو ہے بھیڑ ہے انسانوں کی، وہ دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں اور یہ سچائی کو سمجھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ اس کو سچائی سمجھا رہا ہے، تو ان سب سچائی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، تو ان لوگوں سے یہ راستہ مختلف ہے، الگ راستہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جیسی انسان کو بھیڑ دیکھتا ہے ویسی بھیڑ میں جو انسان ڈل جاتا ہے، بھیڑ کو دیکھ کے بھیڑ بھاگتی ہے۔ مگر جب اسے اللہ سچائی سمجھاتا ہے اور یہ لوگوں کو سمجھاتا ہے تو یہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اسے سمجھنا ہے عقل سے کہ میں سچے راستے پر ہوں۔ یہ جو لوگ بول رہے ہیں، یہ بھیڑ زیادہ ہے انسانوں کی مگر یہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالنا اور سچ پر جمانا اپنے آپ کو، اور صبر کرنا پڑتا ہے اسے پھر۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، جنت صبر کا بدلہ ہے۔ جو انسان دنیا کی حرص و ہوس سے صبر کرے، دل دنیا کی ہر چیز سے ہٹا کر دل اللہ کو دے دے، ہاں، اور صبر کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے، بے شک ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور انہی لوگوں نے سچا مارگ اللہ کا پایا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا مارگ پانے کے لیے ایک دھرم پر یا جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی پہ سنتشٹ نہ رہیں، صرف پوری دھرتی پر محنت کریں، کھوج کریں، سچائی کی تحقیق کریں، ہر دھرم والے کے پاس جائیں، ہر مسلک والے کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں بھئی تم کیسے مانتے ہو اللہ کو، تم کیسے مانتے ہو، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچائی اپنی ضرور سمجھا دے گا۔ کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہماری کھوج کرتے ہیں، انہیں ہم اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ میرے بھائیوں، میری محنت کری کرائی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بہت محنت کری ہے میں نے سچائی کو سمجھنے میں۔ آپ شارٹ کٹ سے سچائی سمجھ جائیں گے اگر آپ ہمارا چینل دیکھیں گے۔ آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے ہر بات دلیل سے سمجھائی ہے، دلیل دے کر کوئی بات ہوا میں نہیں کری، ہم نے دلیل دے کر ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ بات ایسے صحیح ہے اور یہ بات ایسے غلط ہے، یہ گیان ایسے صحیح ہے اور یہ گیان ایسے غلط ہے، یہ ہم نے ثابت کر کے جھوٹ اور سچ الگ الگ چھانٹ کے دکھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، آپ جلدی سے جلدی جو ہے سچائی کی تحقیق کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور لگاتار اللہ کی کھوج کریں۔ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا بھائی، اور لگاتار سیکھنا پڑے گا۔ جب آپ لگاتار اللہ کے لیے کوشش کریں گے، لگاتار پریاس کریں گے، اللہ ضرور اپنا راستہ دکھائے گا، اور پھر اس راستے کو آپ محسوس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔